السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس سورہ مومنون آیت نمبر 93 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، قل کہو، ربی اے میرے رب، اما یہ ان اور ما ہے، مل کے اما بننا ہے، ما یہاں پہ ایکسٹرا ہے۔ تو کہو اے میرے رب، ان مانے اگر ہوتا ہے، اگر ترین، ارا یوری مانے ہوتا ہے دکھانا، ترین مانے اگر آپ دکھائیں، یا مجھے، ترینی اگر آپ مجھے دکھائیں، ما جو یوعدون، وعدہ مانے ہوتا ہے وعدہ کرنا، اور اس کا پیسے ہوتا ہے وعدہ، مضارع میں اس کا پیسے ہوگا یوعدون۔ یوعدو واؤن کے ساتھ پلورل ہے، یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کہو اے میرے رب، اگر تو مجھ کو وہ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، ربی تو اے میرے رب، فلا تجعل تو نہ بنائیے، نی مجھ کو، فی القوم، فی مانے میں، القوم مانے لوگ، لوگوں میں، الظالمین ظالم، ظالم لوگوں میں مجھے مت بنائیے گا۔ تو اے میرے رب مجھ کو ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، عَلَىٰ اس پر، ان کے، نوریا، ارا یوری وہی، نوریا ہم دکھائیں، کا آپ کو، اور بے شک ہم اس بات پر کہ ہم دکھائیں آپ کو، ما جو نعیدو ہم وعدہ کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں سے، لقادرون قادر ہیں، بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم آپ کو دکھائیں، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ تم کو دکھا دیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، حالات بظاہر ایسے لگ رہے تھے کہ یہ لوگ غالب ہیں، اور آپ کو گھر بھی چھوڑنا پڑا اپنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات ہم بدلنے پر قادر ہیں، اور ہم حالات سے مغلوب نہیں ہیں۔ اور بے شک ہم قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں وہ تم کو دکھا دیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، ادفع، دفع یدفع معنی ہوتا ہے دور کرنا، پش کرنا، دھکیلنا، ادفع دور کیجیے، دفاع کیجیے، باللتی اس کے ذریعے، جو ہیا وہ، احسن سب سے بہتر ہے، کس کو دور کریے، السیئہ برائی کو، تو برائی کو دور کیجیے اس چیز کے ذریعے جو سب سے بہتر ہے۔ نحن اعلم ہم جانتے ہیں، بما اس کو جو یصفون یہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ جو بھی تکالیف تم کو دے رہے ہیں اور جو زیادتیاں یہ کر رہے ہیں وہ اس کی سزا بھگت کے رہیں گے، لیکن آپ کو حکم یہی ہے کہ آپ بہتر طریقہ استعمال کریں، جو بھلائی ہے بھلائی والا راستہ اختیار کریں، کیونکہ بھلائی سے برائی کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اور جب بھلائی سے برائی کا مقابلہ ہوتا ہے تو آخر کار بھلائی غالب آتی ہے اور برائی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری جگہ ایسے ہی قرآن میں ہے کہ آپ بھلائی سے برائی کا مقابلہ کیجیے، اور پھر وہ جس سے آپ
जो आपसे दुश्मनी रखता है वो आपका दोस्त बन जाएगा उस भलाई के तरीके की वजह से। तो यहाँ हुक्म यही है कि वो लोग जितनी चाहे बुराइयां कर रहे हैं और जितना चाहे आपको तकालीफ और परेशान कर रहे हैं, आप अच्छा रास्ता इख्तियार कीजिए। तुम बुराई को उस तरीके से दफा करो जो बेहतर है। हम खूब जानते हैं जो ये लोग कहते हैं, वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन। वक़ुल, और कहो, रब्बी, ए मेरे रब, अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिका, आपकी, मिन हमज़ाति शयातीन, शैतानों के वसवसों से। हमज़ा माने शैतान का वसवसा डालना, और हमज़ा माने होता है चुभ होना। तो शैतान जो वसवसों की सुइयां चुभ होता है उनसे। और कहो कि ए मेरे रब, मैं पनाह मांगता हूं शैतानों के वसवसों से। वअऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। वअऊज़ु, और मैं पनाह मांगता हूं, बिका, आपकी, रब्बी, ए मेरे रब, अन, इस बात से कि यहज़ुरून, हज़र यहज़ुरू माने होता है हाजिर होना, यहज़ुरून वो हाजिर हों, नी, यहाँ पे नून के साथ या लगा हुआ है, ये जो जेर है ये या को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहज़ुरून नी, कि वो मेरे पास आए, ठीक है। और ए मेरे रब, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं कि वो मेरे पास आए। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। हत्ता, यहां तक कि, इज़ा जाअ, जब आ जाए, अहदहुम, अहदहुम उनमें से किसी के पास, अल मौत, मौत, यहां तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाए, काला, और वो कहे, रब्बी, ए मेरे रब, इरजिऊनी, इरजिऊ, रजा माने होता है लौटना, इरजी लौटाना, तो इरजी लौटा दीजिए, वाव के साथ प्लूरल है, इरजिऊ, लौटा दो, नी, मुझको, वापस भेज दो मुझको। यहां तक कि जब उनमें से किसी पर मौत आती है तो वो कहता है, ए मेरे रब, मुझको वापस भेज दे। अब यहां पर देखिए, रब्बी के साथ ना, रब्बी सिंगुलर है, ए मेरे रब, रब तो सिंगुलर है, और आगे जो वर्ड है वो प्लूरल है वाव के साथ, रब से कह रहा है। तो एक तो ये कि अदबन ऐसा बोला जाता है, अदब के तौर पर, जैसे हम अपने बड़ों को आप कहकर बोलते हैं। इसमें एक बात ये भी है कि ये तकरार के लिए, बार बार वो ये कहता रहेगा, ए मेरे रब, मुझे वापस भेज दे, बार बार यही बोलेगा, यहाँ तक कि अब उनके साथ भलाई का मामला इख्तियार करना है, यहाँ तक कि उनमें से जब किसी के पास मौत आती है तो वो ये कहने लगता है, और ये कि वो इसी रविश पर चलते रहेंगे मुसलसल, उनका रवैया यही रहेगा, यहाँ तक कि जब उनके पास मौत आ जाएगी या उनको मौत आ जाएगी तो वो ये कहने लगेंगे मौत पर, ए मेरे रब, हमें वापस भेज दे। यहाँ तक कि जब उनमें से किसी पर मौत आती है तो वो कहता है, ए मेरे रब, मुझको वापस भेज दे दुनिया में। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। लअल्ली, ताकि मैं, अअमल, आमिला यामलू माने अमल करना, ताकि मैं अमल करूं, सालिहन, अच्छे, ताकि मैं अच्छा काम करूं, फीमा, उसमें जो तरक्तु, मैं छोड़ चुका हूं, जो मैं छोड़ चुका हूं उसमें मैं जाकर अच्छा काम करूं। कल्ला, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें वापस नहीं भेजा जाएगा और न तुम वापस जा ही सकते हो। या दूसरी बात ये कि ऐसा हरगिज नहीं करोगे तुम जैसा बोल रहे हो,
انہا کلمتن، بے شک یہ ایک بات ہے، ہوا وہ قائل ہوا اس کو کہہ رہا ہے، وہ صرف ایک بات بول رہا ہے، ایسا وہ ہرگز نہیں کرے گا. وَمِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے آگے، برزخن، ورا مانے پیچھے بھی ہوتا ہے تو دونوں میننگ کریں گے، بات سیم ہی ہے. اور ان کے پیچھے برزخن، ایک برزخ ہوگی، ایک آڑ ہوگی، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس روز تک جب ان کو اٹھایا جائے گا. بعثا مانے دوبارہ زندہ کرنا، اور بعثا پیسو ہوگا بعثا کا، یبعثو مضارع میں پیسو ہوگا، اور فاعل ان کے ساتھ پلورل ہوگا. اس روز تک جب ان کو دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، تاکہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں کچھ نیکی کماؤں، ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جس کو وہ کہتا ہے. اور ان کے آگے ایک پردہ ہے، جس دن تک، اس دن تک کے لیے جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. فَإِذَا نُفِخَ، پھر جب پھونکا جائے گا، نفخہ مانے ہوتا ہے پھونکنا، اور نفخہ پیسو ہے نفخہ سے. فَإِذَا نُفِخَ، تو اگر پہلے والے ورڈ پر پیش ہے اور سیکنڈ والے پر زیر ہے تو یہ پیسو کا اسکیل ہے. فَإِذَا نُفِخَ، پھر جب پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ، سور میں، فَلَا أَنْسَابَ، تو کوئی نسب کا پلورل ہے، انساب نسب، رشتے جو خونی رشتے ہوتے ہیں. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے بیچ میں نسب کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. مطلب رشتوں کا جو ریزلٹ دنیا میں یہاں پر ہے وہ وہاں پر نہیں آئے گا کام، وہ ریزلٹ، وہ آؤٹ کم اس کا وہاں نہیں ملے گا. کیونکہ یہاں تو رشتہ داری کی وجہ سے ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگتے ہیں. مطلب اگر رشتہ دار ہے تمہارا کوئی تو سامنے والا چاہے مظلوم ہی ہو اس سے مطلب نہیں، لیکن رشتہ داری کی حمایت کرنی ہے، رشتہ دار کا ساتھ دینا ہے، تو وہاں یہ رشتہ داری کام نہیں آنے والی. یومئذ، اس روز، ولا یتساءلون، اور نہ وہ رشتہ داری کو یاد ہی کر پائیں گے، ولا یتساءلون، اور نہ وہ ان کو رشتہ داری یاد رہے گی کہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. تساءل مانے ہوتا ہے سوال کرنا، وہ نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ پریشان ہوں گی وہ کہ وہ ایک دوسرے سے کچھ مانگ لیں، کچھ بولیں، اس کی ان کو کوئی ہوش ہی نہیں رہے گا ان کو. پھر جب سور پھونکا جائے گا تو پھر ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہاں تو صرف ایک ہی چیز کام آئے گی، پس وہ شخص، ثقلت موازینہ، ثقل مانے بھاری ہونا، ثقل یثقل، سین قاف لام، پس وہ شخص ثقلت موازینہ، جس کی میزان بھاری ہو گئی، فاولئک، تو وہ لوگ، ہم وہی، المفلحون، کامیاب ہونے والے. تو رشتہ داریوں کا لحاظ کر کے آدمی بہت سی مرتبہ رشتہ داریوں کا لحاظ کر کے اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، تو یہ رشتہ داریاں وہاں پہ اس طرح کام نہیں آنے والی. تو ان لوگوں نے رشتہ داریوں کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو توڑے. تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ وہاں پہ رشتہ داریاں کام نہیں آئے گی، وہاں ایک چیز کام کرے گی، جس کا میزان بھاری ہوگا، جس کا پلہ بھاری ہوگا نیکیوں کا، تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے. بس جن کے پلے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. وَمَنْ خَفَّتْ، اور جو شخص ایسے ہوں گے، خفت موازینہ، کہ ان کی میزانیں ہلکی ہوں گی، خفیف سے بنایا خفہ، خفیف ہلکی کو بولتے ہیں خفیف. تو جن کی میزانیں، جن کے پلے ہلکے ہوں گے، فاولئک، تو یہ وہ لوگ ہوں گے، الذین، جنہوں نے خسروا انفسہم، اپنا خود ہی نقصان کیا، فی جہنم، اور یہ لوگ ہوں گے جہنم میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. اور جن کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا.
وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. لفح یلفح النار، آگ کا جھلسا دینا، آگ کا جھلسا دینا. تو تلفح وجوہہم، وجہ ان کا پلورل وجوہ، جھلسا دے گی وجوہہم ان کے چہروں کو، النار آگ، آگ ان کے چہرے کو جھلسا دے گی، وہم فیہا اور وہ اس میں جہنم میں، آگ میں، کالحون. کلحا معنی ہوتا ہے منہ بسورنا، مطلب منہ بنانا. اور اس کا ایک میننگ یہ بھی ہے جب آدمی تکلیف کی شدت میں اپنے ہونٹوں کو کاٹنے لگتا ہے، منہ ایسے کرتا ہے، منہ بناتا ہے ایسے تکلیف میں اپنے ہونٹوں کو دانت سے دبا لیتا ہے، تو یہ کنڈیشن. تو درد کی وجہ سے وہاں پر چہروں کو بگاڑیں گے، اپنا منہ بنائیں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں بس شکل ہو رہے ہوں گے. کالح کا پلورل ہے واؤن کے ساتھ. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. کیا نہیں ہماری آیتیں تتلا علیکم، تم پر پڑھی جاتی تھی، کیا ہماری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ فَكُنْتُمْ اور تم بِهَا تُكَذِّبُونَ ان کو جھٹلایا کرتے تھے. کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلاتے تھے. آیتن کا پلورل آیات یا میرا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہماری رب، غلبت، غلب یغلب معنی ہوتا غالب آ جانا، غلبت علینا غالب آ گیا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، ہماری بدبختی بد نصیبی ہم پر غالب آ گئی، وکننا اور ہم بن گئے قوما ضالین، ہم ہو گئے قوما ضالین گمراہ لوگ، اور ہم گمراہ لوگ تھے. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے. تو یہاں پر دیکھیں ایک میننگ تو اس کا یہ بھی ہے کہ ہم بدبخت تھے، بڑے بد نصیب تھے کہ ہم نے اس بدبختی کی وجہ سے، اس بد نصیبی کی وجہ سے آپ کے حکم کو نہیں مانا، آپ کی دعوت کو اور آپ کی آیتوں کو نہیں سمجھا، اور ہم اپنے کاموں میں اور اپنے غفلتوں میں پڑے رہے. تو ایک میننگ تو یہ، اور دوسرا یہ کہ یہاں یہ لوگ یہ کہیں گے کہ جو آپ نے ہمیں بدبخت بنا دیا تھا، لکھ دیا تھا ہمارے بارے میں کہ تم لوگ بدبخت رہو گے، تو وہ چیز ہم پر غالب آ گئی اور ہم اچھا کام نہیں کر پائے. ایک طرح سے وہاں پر اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور تھے. وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اخرجنا، اخرج اخرجا سے اخرج یخرج نکالنا، اخرج نکال دیجئے نا ہم کو، منها اس عذاب سے، فإن عدنا اگر ہم ایسا کریں دوبارہ سے، آدھا یعود معنی ہوتا ہے لوٹنا، فإن عدنا اگر ہم دوبارہ سے ایسے کرنے لگیں، آپ کے حکموں کو توڑنے لگیں، آپ کی بات نہ مانے، فإنا ظالمون تو ہم ظالم ہوں گے. اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال لے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اللہ کہیں گے، قال اس نے کہا، اخسئوا، خسأ اخسئوا معنی ہوتا ہے دور ہونا، تو اخسئوا دور ہو جاؤ، فیہا اس میں پڑے رہو، دور ہو جاؤ، ولا تکلمونی، ولا تکلمو، کلم یکلم تکلیم معنی بات کرنا، ولا تکلمو اور بات نہ کرو، نی مجھ سے، خدا کہے گا کہ دور ہو، اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه
بے شک کان فریق من عبادی، فریق مانے گروہ، کانا تھا، فریق ایک گروہ، من عبادی میرے بندوں کا، یقولون وہ کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا تو آپ معاف کر دیجیے ہمیں، ورحمنا اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت اور آپ خیر الراحمین سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اے میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ فَاتَّخَذْتُمْ، اتخذ مانے ہوتا ہے بنانا، فَاتَّخَذْتُمْ تو تم نے بنایا، ہم ان کو، فَاتَّخَذْتُمْ تم نے ان کو بنایا، سِخْرِيًّا مذاق، تم نے ان کا مذاق بنایا، حَتَّى سین خارا سخیرہ مانے ہوتا ہے مذاق بنانا، تو تم نے ان کا مذاق بنایا، حتیٰ یہاں تک کہ انسو، انسا یونسی مانے ہوتا ہے بھلا دینا، نون سین یا اس کا روٹ ہے انسا بھلا دینا، حتیٰ یہاں تک کہ انسو انہوں نے بھلا دیا، تم کو ذکری میری یاد سے، انہوں نے تم کو میری یاد سے بھلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ان کے پیچھے اتنے پڑ گئے، ان کو ستانے میں اور ان کو پریشان کرنے میں اور ان کی مخالفت میں تم لوگ اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ تمہیں اس طرف سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، ہر وقت بس یہ کہ انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز میں ان کا مذاق بنا رہے ہیں اور ان کو طرح طرح سے پریشان کر رہے ہیں۔ تو اس چیز نے تم کو بھلا دیا، تم غفلت میں رہے، انہوں نے تم کو بھلا دیا، یعنی ان لوگوں کے تم پیچھے پڑے رہے، اس وجہ سے انہوں نے تم کو بھلا دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو سینٹینس آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ انہوں نے تم کو بھلا دیا، مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے تم کو بھلاوے میں ڈالا یا تم کو بتایا نہیں، وہ لوگ تو دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے، بٹ تم لوگ ان کی مخالفت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کی وجہ سے، ان کو پریشان کرنے کی وجہ سے اور ان کو ستانے کی وجہ سے تم یہ چیز بھول گئے، تو اس کو کہا کہ انہوں نے تم کو بھلا دیا۔ وَكُنْتُمْ اور تم تھے، منہم ان سے، تضحکون ٹھٹے کرنے والے، ضحکہ یضحک مانے ہوتا ہے ہنسنا، تو تضحکون تم ہنستے تھے، منہم ان سے ہنستے تھے، اور ضحکہ من کا مانے ان پر ہنسنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو تم ان سے ٹھٹے کرتے تھے، ان کا مذاق بناتے تھے، بس تم نے ان کو مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم نے ہماری یاد بھلا دی اور تم ان پر ہنستے رہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، انی بے شک، جزیتو میں نے بدلہ دیا، ہم ان کو، اليوم آج، بما صبروا ان کے صبر کی وجہ سے، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، یعنی انہوں نے دنیا کی مخالفت کو جھیلا، پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر لگائے رکھا، اپنے آپ پر کنٹرول کیا، یہ نہیں کہ پریشان ہو کے انہوں نے چھوڑ دیا اس چیز کو، وہ اللہ کے حکم پر، میرے حکم پر پابند رہے، صبر کرتے رہے، دوسری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، انہم بے شک وہ، ہم وہی، الفائزون کامیاب ہیں، فائز کہتے ہیں کامیاب کو، وونون کے ساتھ پلورل، فاز ہے فوزو، میں نے ان کو آج ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قال پھر ان سے کہا، کم کتنا، لبثتم لبثا مانے ٹھہرنا، لبثتم تم ٹھہرے، فی الارض زمین میں، عدد سنین، سنین سنتن کا پلورل ہے سنین، اور عدد مانے تعداد، سالوں کی تعداد، یعنی کتنے سالوں تک تم زمین میں رہے، ارشاد ہوگا کہ برسوں کے شمار سے تم کتنی دیر زمین میں رہے۔ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين، قالوا وہ کہیں گے، لبثنا ہم ٹھہرے رہے، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا بعض حصہ، فاسأل آپ معلوم کر لیجئے، العادین، عد یعد مانے شمار کرنا، عادن شمار کرنے والا، یا نون کے ساتھ اور واو نون کے ساتھ پلورل ہے، فاسأل العادین تو شمار کرنے والوں سے معلوم کر لیجئے، وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کم، تو گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔
آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی جو حیثیت ہے وہ یہ دیکھیے، بندہ یہ بولے گا کہ ہم ایک یا ایک دن سے بھی کم رہے، اور اس ایک دن اور ایک دن سے کم کی مدت میں ہی انسان اس طرح کی چیزیں کر کے اللہ کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ قال اللہ کہیں گے ان لبثتم، ان نہیں، لبثتم تم ٹھہرے، الا قلیلا مگر تھوڑا ہی، لو انکم کاش کہ تم، کنتم تعلمون جان لیتے، ارشاد ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ افحسبتم، کیا تم نے سوچ لیا تھا؟ کیا حسیبہ مانے سمجھنا سوچنا، کیا تم نے سوچ لیا؟ انما کہ بے شک، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تم کو، عبثا بیکار، عبث بیکار، وانکم اور تم، الینا ہماری طرف، ہمارے پاس، لا ترجعون نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ ارجع مانے لوٹانا، اور ارجع سے پیسیو ہے ارجع، مضارع میں یرجعو، اور یہاں پر سیکنڈ پرسن کے لیے تو ترجعو واو نون کے ساتھ پلورل ہوگا ترجعون۔ بس کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ فتعالى اللہ، بلند ہے، تعالی مانے بلند ہونا، تو تعالی اللہ، اللہ بلند ہے، الملک بادشاہ، الحق سچا، سچا بادشاہ اللہ بلند ہے اس بات سے کہ وہ اللہ اس طرح کا کھیل تماشے کے لیے دنیا بنائے، اللہ اس سے پاک اور بلند و برتر ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے بیکار تمہیں دنیا میں کھیل تماشے کے لیے بھیجا ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، رب العرش الکریم رب ہے عرش کریم کا، پس بہت برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مالک ہے عرش عظیم کا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ ومن اور جو بھی، یدعو پکارے گا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہًا آخر دوسرا کوئی معبود، لا برہانہ نہیں ہے کوئی دلیل، لہو اس کے پاس، بھی اس بات پر، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنے پر، اور جو کہ ہوگی ہی نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ تو بے شک اس کا حساب، عند ربی اس کے رب کے پاس ہے، انہو بے شک، لا یفلح نہیں کامیاب ہوں گے، افلح یفلح معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا، تو لا یفلح نہیں کامیاب ہوں گے، الکافرون انکار کرنے والے۔ اور جو شخص اللہ کے اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے حق میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک منکروں کو فلاح نہ ہوگی، کامیاب نہ ہوں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُلْ اور کہو، ربی اے میرے رب، اغفر بخش دیجئے، ورحم اور رحم فرمائیے، وَأَنْتَ اور آپ، خیر الراحمین سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں، یعنی سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر آپ رحم کرنے والے ہیں۔ اور کہو کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، آپ لوگ اچھے سے یاد کریں گے۔ سورہ مومنون آج ختم ہو گئی ہے، ورڈز میننگ اس کے لکھ لیجیے گا، اچھے سے یاد کیجیے گا۔